أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. محترم ناظرین و سامعین، یقیناً آپ خواتین حضرات کو یاد ہے ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کا جواب عرض کرنے سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی اہم فقہی مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے تھے۔ آج کے پروگرام میں حالات حاضرہ کے تناظر میں میں نے چاہا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک دعائیہ فرمان آپ تک پہنچاؤں کہ جس میں آپ نے 3 طرح کی کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت کی ہے، دوسرے الفاظ میں استغفار کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہم انی اعتذر الیک بمظلوم ظلم بحضرتی فلم انصرہ۔ ظاہر میں اس بات کی معذرت کرتا ہوں یا استغفار کرتا ہوں کہ میرے سامنے کسی پر ظلم کیا جائے اور میرے سامنے کسی پر ظلم کیا جائے، میں اپنی آنکھوں سے کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھوں، میں اپنے کانوں سے کسی پر ظلم ہوتے ہوئے سنوں، فلم انصر ہو، اور میں اس کی مدد نہ کروں۔ جو مدد بھی انسان کے اختیار میں ہے اور بس میں ہے، کبھی عملی طور پر انسان مظلوم کی مدد کرتا ہے، کبھی زبانی مظلوم کی حمایت کرتا ہے، اور کبھی کم از کم دل سے ظالم سے نفرت کرتا ہے اور مظلوم سے محبت اور ہمدردی رکھتا ہے۔ دوسرا وَمِن مَعْرُوفٍ أُسْدِيَ إِلَيَّ فَلَمْ أَشْكُرْهُ، اور میں اس بات سے بھی معذرت کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں طلب مغفرت کرتا ہوں کہ کوئی مجھ سے نیکی کرے وَلَمْ أَشْكُرْهُ، لیکن میں اس کی نیکی کا شکر ادا نہ کروں۔ اور تیسرا وَمِن مُسِيءٍ يَعْتَذِرُ إِلَيَّ فَلَمْ أَعْذَرْهُ، اور اس بات سے بھی معذرت کرتا ہوں کہ کسی نے وہ کوئی ناروا سلوک کیا ہو مجھ سے اور گستاخی کی ہو یا جسارت کی ہو، اور اس کے بعد وہ معذرت کرے، معذرت خواہی کرے، دوسرے الفاظ میں سادہ معافی مانگے، ولم آذر ہو، لیکن میں اس کے عذر کو قبول نہ کروں۔ سید سجاد علیہ السلام ان تینوں کاموں کو گناہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کوتاہی کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ سید سجاد کی جن کو بابا کے یعنی امام حسین علیہ السلام کی بچپن میں زین العابدین کا لقب دیا گیا تھا۔ پہلا عمل جسے گناہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ کہ آپ کے سامنے کسی پر ظلم کیا جائے اور آپ تماشائی بنے رہیں اور مظلوم کی حمایت نہ کریں۔ دوسرا آپ سے کوئی نیکی کرے لیکن آپ اس نیکی کا شکر ادا نہ کریں۔ تیسرا یہ کہ کوئی آپ سے برا سلوک کرنے والا یا آپ سے زیادتی کرنے والا یا آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا آپ سے معذرت کریں لیکن آپ اس کے عذر کو قبول نہ کریں۔ معاشرے میں ایسے افراد بہت ہیں کہ جن سے کوئی زیادتی کرتا ہے، جن کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ناروا سلوک کرتا ہے، تو اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں میں قیامت تک نہیں بھولوں گا۔ یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہوتی ہے۔ خدا فرماتا ہے تم لوگوں کو معاف کرو، میں بھی تمہیں معاف کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں کوتاہیوں اور خصوصاً آج کے دور میں دنیا میں جس کونے میں بھی کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، ہر مسلمان کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حتیٰ ہماری روایات میں ہے اگر کافر پر بھی ظلم ہو رہا ہو تو اس کی حمایت جو ہے وہ ضروری ہے۔ جی